بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رمضان المبارک رحمتوں والا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے تمام گزرے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اس کے تمام گزرے گناہ مٹ گئے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ اس ماہ کا ایک ایک لمحہ انمول تحفہ ہے۔ اس کا آغاز رحمت ہے، وسط مغفرت اور آخری اشرا دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں رب کریم خصوصی کرم فرمائیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے روزے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ 13، 14 اور 15 روزے رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے۔ عید الفطر کے بعد 7 روزے بھی رکھا کرتے۔ الہامی کتب کا نزول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان کی 3 راتوں میں صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت ماہ رمضان میں جمعہ کی راتوں میں نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا۔ قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ اس کا نزول 23 برسوں پر محیط ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا نزول شب قدر ماہ رمضان میں سورہ علق کی پہلی 5 آیت سے ہوا۔ سورہ قدر میں اس رات کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے جس رات نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ رمضان المبارک کا آغاز۔ مسلمانوں پر روزے 10 شوال میں 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ روزے ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے اور بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ جب ماہ رمضان بالکل قریب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک فضیلتوں، برکتوں اور رحمتوں، نعمتوں پر مشتمل خطبے ارشاد فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو رمضان شریف کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے اور دوزخ کی آگ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کی نیکیوں کے بدلے ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دعوت فکر کا مہینہ۔ روزہ ڈھال ہے جس کے باعث دنیا میں برائیوں سے محفوظ رہتا ہے انسان۔ جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا جو اس سے پہلے سرزد ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھوں کو شہوانی نظر سے روکنا، کان کا غیبت سننے سے، زبان کو بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ روزے سے جہاں انسان کی باطنی طہارت اور روحانی صحت کا التزام کیا گیا ہے، وہاں اس کی جسمانی صحت اور نظام کی خرابیوں کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ پھر یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کثرت خوری اور بے وقت کھانا معدے کے امراض کا موجب ہے۔ اس سے جسم کی نشو و نما صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، بلکہ غیر متناسب غذا اور کھانے کے غیر متعین اوقات کی بدولت اکثر لوگ لب گور پہنچ جاتے ہیں۔ سال بھر کی اس بے قاعدگیوں کو روکنے اور صحت اور تندرستی کے اصول پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ لازم تھا کہ انسان کو 30 روز تک پابند کیا جاتا۔ وہ معینہ وقت پر کھائیں پیئیں
اور مقررہ وقت کے بعد کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ روزے سے عبادت کے ساتھ ساتھ انسانی جسم صحت بھی حاصل کرتا ہے اور روح کی بالادگیوں کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی صحت بتدریج کمال حاصل کر جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم بھی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح اسلام کی تمام عبادتیں تمام دیگر مذاہب سے بہتر ہیں، اسی طرح روزہ بھی دنیا کے تمام اصلاحی ذرائع بھی بہتر ہیں اور تمام فوائد کا جامع ہے۔ اس میں تزکیہ روح بھی، تزکیہ نفس بھی ہے۔ اس کے ذریعے سال بھر تک گناہوں سے بچنے کی مشق بھی ہوتی ہے۔ بھوک و پیاس کی شدت و اثر کا اپنی ذات پر امتحان بھی ہے اور اس میں دوسرے جنس کی تکلیف کا احساس بھی ہے اور اپنے آپ کو تکلیف اور پریشانی کے وقت ثابت قدم رکھنے کی مشق ہے اور آنے والے وقت کی شاندار کامیابی کے لیے جدوجہد بھی ہے۔ جو شخص چند گھنٹوں کے لیے اپنی خواہشات کو قابو نہیں رکھ سکتا، وہ زندگی میں کیا کارنامہ کر سکتا ہے اور کس طرح زندگی کی مشکلات سے عہدہ بڑا ہو سکتا ہے۔ اس مہینے کو قمری حساب سے شروع کیا جاتا ہے تاکہ ہر موسم میں امتحان ہوتا رہے۔ اعتکاف تلاش حق کے جستجو کا نام ہے، اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کا نام ہے۔ اعتکاف چند روزے کے لیے دنیا کے الجھنوں سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق و مالک سے تعلق بندگی کی تجویز کرنے، یاد الہی میں آنسو بہانے اور اپنے رب سے مغفرت کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا نام ہے۔ اسلام میں تمام عبادات کا مقصد اس خدائے لا شریک کی بندگی ہے جس نے اس کائنات کے رنگ و بو کو پیدا کیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ لیلۃ القدر بھی اس عشرے میں آتی ہے۔ قرآن کریم کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ 27ویں رمضان المبارک کا عظیم الشان روحانی اجتماع بھی اس عشرے میں ہوتا ہے۔ محافل نعت کا انعقاد ہوتا ہے۔ لوگ ساری رات جاگتے ہیں، شب کے پچھلے پہر یاد الہی کے چراغ روشن کرتے ہیں، تہجد کے لیے مصلوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے بھی ان پر رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اعتکاف میں گناہوں سے توبہ، استغفار کی کثرت، دنیا سے خلوت، خلوص میں اضافہ، راتوں کا آہوازاری کا موقع، خوابوں اور عالم واقعہ پر بزرگوں سے ملاقاتوں کا اتفاق، مراقبہ کی پختگی، سیر افاقی، حیرت اور محویت کی سعادتیں، تجلیات الہی کا ورد، لیلۃ القدر کو پانے کے موقع، سفر درد وطن، خلوت، انجمن کی سعادتیں، لوٹنے کے لیے حالات نہایت سازگار ہوتے ہیں۔ اعتکاف روحانی کیفیت کی بلندی، ذکر و فکر کی تقویت اور خیالات کی یکسوئی اور فتح کی کیفیت کی مشق کرنے کے لیے بلند درجہ عبادت ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ وہ رات اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ایک رات میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں کسی سال کی کسی طاق رات میں اور کسی سال دوسری طاق رات میں نہیں ہوتی، مگر ہوتی انہی 5 راتوں میں سے ایک رات میں ہے۔ اس لیے مختلف راتوں میں اس کا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کو متعین نہ فرمانے میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں تاکہ مسلمان اسی رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 طاق راتیں اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزارے۔ اگر ایک رات متعین کر دی جاتی تو لوگ اسی رات کو ہی جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے عبادت گزارنے والے تو اجر عظیم کے متعلق قرار پا لیتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہیں شب قدر کو پہچانتے ہوئے اسے خدائی نافرمانی میں ضائع کیا۔ اس لیے رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے